نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی معجزات اور کئی کمالات ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا۔ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک کا سفر اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، جنت اور دوزخ تک اور جہاں تک آپ کو لے جانا تھا وہاں تک کا آپ کو سفر کرایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے اور اگلے دن جب اپنے اصحابہ اکرام اور کفار مشرکین مکہ کو دعوت دی اور انہیں اپنے سفر کے بارے میں بتایا، صحابہ اکرام نے تو اسے ہاتھوں ہاتھ قبول فرما لیا، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اتنے کم وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت اور دوزخ کی سفر کرنا یہ تو ہمیں جھوٹ لگتا ہے۔ پھر وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کئی سوالات کیے، جیسے جو قافلے مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ کے لیے نکلے تھے ان کا راستے میں حال کیا ہے، ابھی وہ کہاں پہنچے ہیں، یا مسجد اقصیٰ میں کتنے پلرز ہیں، اور بھی کئی سوالات کیے، لیکن یہ کچھ خاص سوال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام سوالات کے بالکل صحیح اور سٹیک جواب دیے، جس کا بعد میں جب قافلے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس تاریخ کو اس دن آپ کہاں تھے، تو انہوں نے وہی حال اور وہی جگہ بتائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ کے کئی پورا ہو نقشہ اپنے مشرکین مکہ کو اور اس دور میں موجود کتابیوں کو بھی اس کا پورا نقشہ بیان فرما دیا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں کتنے پلر اور کون سا پلر کہاں ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور یہ ساری چیزیں آج بھی جو سوال کرنے والے تھے اور جو وہاں موجود تھے آئی وٹنسز تھے ان کے ذریعے احادیث مبارکہ میں درج ہے، اور کئی حدیثوں سے صحیح اسناد سے ہم تک پہنچے۔ جب مشرکین مکہ کے پاس کوئی ہیلا نہ رہا تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اتنا لمبا سفر طے ہو ہی نہیں سکتا اتنے کم وقت میں، کیونکہ اس وقت مکہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ لگ بھگ 1 مہینے کا یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا تھا، اور رات کے اتنے سے وقت میں وہاں سے اور ساتوں آسمان اور پھر سب دور سے ہو کر واپس آنا کہ آپ جب واپس آئے تو آپ کی کنڈی ویسی ہل رہی تھی اور بستر کی جو حرارت ہے وہ ویسی کہ ویسی تھی۔ تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت کو موڑ دے یا وقت کا سفر اتنی اسپیڈ میں طے کرے کہ وہ واپس آئے تو سفر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک موجود ہو؟ اس دور کے لوگوں کے لیے یہ تصور کرنا بے حد محال تھا، لیکن صحابہ اکرام جانتے تھے، صحابہ اکرام اس بات کو جانتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے ان کی اس بات کو بالکل قبول فرما لیا، اور مشرکین مکہ ویسے ہی سوال کرتے رہے۔ اس دور کے بعد آج بھی کچھ لوگ اس پہ سوار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سائنٹیفکلی پروو کر کے بتائیں، ایسی کوئی تھیوری بتائیں، ایسی کوئی چیز بتائیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ معراج کا سفر ممکن ہے، اتنے سے وقت میں یا وقت کو روکتے ہوئے یا وقت کو موڑتے ہوئے یہ سفر کیا گیا ہو۔ آج سے 100 سال پہلے تک کے اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہوگا سائنٹیفکلی، بٹ آج کے دور میں چونکہ ایک جدید سائنس اور جدید دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو آج اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، اور جب ہم سائنس کی تھیوریز پہ نظر ڈالتے ہیں تو اٹ از پاسبل، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے البرٹ آئنسٹائن نے ایک تھیوری دی تھی جسے کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یعنی ساپیکشتا کا سدھانت۔ ساپیکشتا کو سدھانت کو سمجھنا ویسے بہت کافی ٹپیکل ہے لوگوں کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العظیم آپ کو بہت ہی آسان زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل آج سے 100 سال پہلے تک تمام ویگیانک اس بات میں متفق تھے کہ ٹائم اور اسپیس کو موڑا نہیں جا سکتا ہے، تو اٹ از امپاسبل کہ آپ سمے میں سفر کر کے واپس آ جائیں۔ یہ اس دور کے لیے 100 سال سے پہلے تک کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن البرٹ آئنسٹائن نے 1905 سے لے کر 1915 کے بیچ میں اپنی ریسرچ پوری کی اور ایک تھیوری دی کہ
اس تھیوری کے اکارڈنگ جو ساپیکشتا کا سدھانت ہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اسپیشل ریلیٹیوٹی اور ایک ہوتا ہے جنرل ریلیٹیوٹی. جنرل ریلیٹیوٹی جو زمین پر موجود لوگ ہیں اس پہ اثر کرتی ہے, اور جو اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے وہ انترکش سے ریلیٹڈ ہے. تو چونکہ یہ سفر بھی جو ہے انترکش کا ہے تو میں اسپیشل ریلیٹیوٹی کے متعلق آپ سے ذکر کروں گا. اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے کیا؟ اسپیشل ریلیٹیوٹی از ان ایکسپلینیشن آف ہاؤ ٹو اسپیڈ افیکٹڈ ماس اسپیس ان ٹائم. اس کو آسان بھاشا میں کہیں تو اسپیشل ریلیٹیوٹی یا ساپیکشتا کا اسپیشل ساپیکشتا کا جو سدھانت ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے رفتار اسپیس اور ٹائم کو موڑ سکتی ہے. البرٹ آئنسٹائن کی اس تھیوری کے اکارڈنگ اگر اس کو ہم اور آسان بھاشا میں سمجھیں تو اور آسان بھاشا میں بتانے کے لیے اگر میں کوشش کروں تو میں بتاؤں گا کہ لائٹ اس دور میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو پرکاش ہے یا لائٹ کی جو گتی ہے یہ اس سے تیز کوئی گتی نہیں ہے. اور البرٹ آئنسٹائن کے اکارڈنگ اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ سے انترکش میں سفر کرتا ہے اور وہ 1 سال کا سفر کر کے واپس پرتھوی کی طرف اگر واپس آئے تو اس کا سفر تو 1 سال کا رہے گا, لیکن یہاں پرتھوی پر کئی سال گزر چکے ہوں گے. البرٹ آئنسٹائن کے اکارڈنگ انترکش کے اندر یا سور منڈل میں یا انترکش کے اندر سمے الگ الگ طریقے سے بھرمن کرتا ہے, یعنی کہ یہاں سمے کچھ اور چلتا ہے اور آگے الگ الگ چلتا ہے. تو اس کے اکارڈنگ اگر کوئی اسپیڈ سے لائٹنگ کی اسپیڈ سے اگر سفر کرے اور 1 سال کا سفر کر کے واپس آئے تو یہاں کا جو ٹائمنگ ہے وہ کئی صدیاں گزر چکی ہوں گی, اور وہ صرف اس کے لیے سفر صرف 1 سال کا ہوگا. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ 50 سال گزر جائے یا 100 سال بھی گزر جائے. جب ساپیکشتا کا یہ سدھانت دیا گیا تو ویگیانکوں نے کہا کہ یہ صرف چونکہ سدھانت ہے اس کو پروف کیسا کیا جائے. تو ناسا کے ویگیانکوں نے انترکش میں کچھ گھڑیاں بھیجی سیاروں کے ساتھ میں, وہ کافی اسپیڈ سے ٹریول کرتے ہوئے گئے. جب وہ واپس لائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ پرتھوی کے ٹائم میں اور وہاں کے ٹائم میں تھوڑا سا انتر ہے, جو اسپیس میں جو گھڑیاں بھیجی گئی تھی اس میں اور اس میں تھوڑا بہت انتر ہے. تو اس سے یہ پروو ہوا کہ ہاں ساپیکشتا کا سدھانت صحیح ہے. تو اٹ از پاسبل کہ اگر آپ لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جو لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے جاتی ہو تو ہم وقت کو موڑ سکتے ہیں, یا وقت میں ایسا سفر کر کے آ سکتے ہیں کہ ہم سفر تو لمبا کر کے آئیں گے اور یہاں آئیں گے تو یہاں کا ٹائم کافی ڈفرینس ہو. جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر کیسے طے کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے نظر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے اس بات کو آپ غور کریں کہ 1400 سال پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ میرے لیے جنت سے ایک جانور بلایا گیا جس کا نام براق تھا, اور اس کی اسپیڈ ایسی تھی کہ وہ جہاں تک دیکھتا تھا وہاں اس کا پہلا قدم گرتا تھا, اور اس کے دیکھنے کی بصارت اتنی تھی کہ وہ یہاں سے تو کئی تاروں کے آگے تک دیکھ سکتا ہے. وہ اس میں کچھ تارے بتائے گئے تھے جو کئی تاروں کے آگے تک دکھتا ہے, یعنی کہ اس کا ایک قدم یہاں پڑتا ہے تو دوسرا جو ہے کئی تاروں سے آگے پہنچ جاتا ہے. جب اس بات کو آپ سوچیں کہ 1400 سال پہلے جب کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنی اسپیڈ سے سفر کیا جا سکتا ہو, یعنی کہ اس دور میں تو یہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ عرب سے لے کر ہند تک کا سفر کچھ گھنٹوں میں پورا ہو سکتا ہے. یہ اس دور کے لیے کافی ہنسنے کی بات ہوتی تھی, لیکن اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سفر کر کے آئے اور آپ نے اس کا پورا ایکسپلینیشن حدیث مبارکہ میں دیا. آپ نے بتایا کہ براق جو ہے اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے, اور اس نے مجھے جب سفر کر کے لائے تو وہ ایسا پورا واقعہ پیش آیا. اب کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنی اسپیڈ سے کوئی سفر کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس پہ گریویٹیشنل فورس بھی لگے گا اس کو, چونکہ اگر آپ گریویٹیشنل فورس اگر کسی پہ لگائیں تو اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے بسٹ ہو سکتی ہے, اس کا بلڈ پمپنگ سسٹم فیل ہو سکتا ہے یا دوسرا آرگن فیل ہو سکتے ہیں. لیکن اس دور میں دیکھیے اگر یہ بات کی صداقت اس بات سے ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا, صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ملتی ہے
کہ جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل امین ایک تشت لے کر آئے اور پھر میرا صدر یعنی سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور اس میں کچھ چیزیں ڈالی گئیں اور اسے ایک پانی سے دھویا گیا اور پھر واپس اسے سی دیا گیا اور پھر میں نے وہ سفر کیا۔ براق کیا چیز ہے؟ لفظ براق جو ہے یہ برق سے بنا ہے۔ برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی یعنی لائٹ، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سپیڈ کیا ہوگی، اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیا ہوگی۔ لیکن یہ سپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جو براق ہے، براق کی سپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ تیز تھی، اور 1400 سال پہلے اور آج سے 100 سال پہلے تک اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا تھا، لیکن آج جدید سائنس اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر کوئی اتنی سپیڈ میں سفر کرے تو وہ یہ ممکن ہے۔ تو ہمیں 3 چیز ملی۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ براق کے ذریعے سفر ہوا، اور براق کی سپیڈ اس دور میں 1400 سال پہلے، اس بات کو غور کیا جائے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وقت رک گیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے براق کے ذریعے سفر کرایا گیا اور یہ سفر اتنا تیز تھا۔ وہ براق کی سپیڈ بیان فرما رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ محال تھا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کوئی اتنی سپیڈ سے اگر سفر کرے گا تو وہ وقت رک جائے گا یا وقت مڑ جائے گا۔ لیکن آج کی سائنس، آج کی تھیوری، یہ جو البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری جو ساپیکشتا کا نیم ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر اتنی سپیڈ سے سفر کیا جائے تو وہ سفر وقت میں ہمیں آگے لے جایا سکتا ہے۔ اگر اسی سفر کو ہم سپیڈ میں اور پیچھے کریں تو وقت میں پیچھے بھی جایا سکتا ہے۔ اسی سے ٹائم ٹریول کی جو تھیوری بنتی ہے، اور یہ بات، یہ جو ساپیکشتا کا سدھانت اور یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو پروو کرتی ہے۔ اور چونکہ میرے ایک عزیز دوست نے سے ایک غیر مسلم نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ سفر جو ہے ہوا، تو دس از دا تھیوری، اس تھیوری کے بیس پر یہ پاسبل ہے۔ اور حدیث میں، چلو یہ تھیوری تو آج ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر پہلے ہی آ چکا تھا کہ وہ جو براق ہے، جو برق سے بنا ہے براق، اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ وہ اپنی حد نگاہ تک جہاں دیکھتا تھا وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ آج ہم اپنی سادی آنکھوں سے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں خربوں کلومیٹر دور تارے بھی نظر آتے ہیں، گیلیکسی کے، ادر گیلیکسی کے تارے بھی نظر آتے ہیں۔ جب ہمیں نظر آتے ہیں اور ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں تو اور زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری ایک نارمل آئیز کی مطلب ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ ساپیکشتا کا سدھانت بھی اس بات کو پروو کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے معراج کا سفر کیا، اور یہ بات اس بات کی گواہی ہے، حضور کی صداقت کی گواہی ہے کہ جو آپ نے جو تھیوری اس ٹائم پہ بتائی تھی کہ براق جو کہ اتنی سپیڈ میں سفر کرتی ہے اور واپس لے کر آتی ہے، اور پھر جب میں گھر آتا ہوں تو میری کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی اور بستر ویسا ہی گرم تھا۔ 1400 سال تک تو اس بات کو سمجھ پانا مشکل تھا، لیکن آج کے دور کی یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، یہ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر پاسبل ہے اور وہ ہوا ہے۔ اور ان کے ہونے کے لیے صداقت کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو آپ نے جو سفر کے اندر انہوں نے جو قافلے دیکھے، وہ کون سا قافلہ کہاں تھا اس کا بھی ذکر آپ نے فرما دیا۔ یہی نہیں، کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے اور یہ بھی بتا دیا کہ مسجد اقصیٰ میں پلر کتنے ہیں اور مسجد اقصیٰ ہے کس طریقے سے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کا سفر کیا۔ تیسرا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ سورج کا جو پلٹنا ہے یہ کیسے ثابت ہے، تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر اپنی ایک سائنس ہے۔ کسی بھی مذہب کے اندر ان کے پیغمبر نے جو بات کہی ہے اس کی پوری ایک چین نریشن جو نریٹڈ ہے، جو اس پیغمبر سے لے کر اب تک جو موجود ہے وہاں تک کی پوری چین ہو، یہ ثابت کہیں بھی کسی مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام کے پاس خود کا ایک ایسا سائنس ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں جو معجزات دکھائے، جو انہوں نے باتیں کہی، ان باتوں کو پروف کرنے کے لیے اس دور کے لوگ جو ہیں آئی وٹنسز اپنی جو ان کی گواہی ہے وہ درج کرا رہے ہیں، اور ان گواہیوں کو کس نے سنا وہاں سے لے کر یہاں تک کی پوری ایک چین ملتی ہے۔ اس سائنس سے یہ بات پروو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزہ بھی دکھایا جس میں آپ نے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ ویسے تو ان تینوں معجزات کا جو میں نے ذکر کیا، جو سب سے پہلے شق القمر، دوسرا معراج اور تیسرا جو چاند سورج کو واپس پلٹانے والا جو معجزہ تھا، یہ معجزے
اس بات سے ہی ثابت ہے کہ ان کے آئی وٹنسز آج کے جو بیان ہے وہ آج تک درج ہیں، اور ویسے ہی الفاظ میں درج ہیں جیسا انہوں نے کہا ہے، اتنا ہی کافی ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن چونکہ ان کا میرا اس سے مطالبہ تھا کہ آپ سائنٹیفکلی اس کو پروو کریں، تو میں نے سائنٹیفکلی ان کو پروو کرنے کے لیے جو جتنی تھیوریز تھی اور جتنی بھی اس کے نشانات تھے وہ ان کے سامنے رکھ دیے. اب میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا، ذرا اس بات پہ غور کرو میرے عزیزوں. جہاں تک میری بات پہنچ رہی ان سب تک میں اپنی اس بات کو پہنچانا چاہوں گا کہ اس بات پہ غور کرو. ذرا سوچو، اگر اسلام سچا ہے، جو ہے حق ہے، لیکن آپ اپنے دل میں سوچو جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام سچا ہوا اور کل بروز مرنے کے بعد جب ہمیں اٹھایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس رب کے سامنے، اس کریٹر کے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیسے اپنی ان باتوں کو، اس بات کو بتا پائیں گے جو ہم نے دنیا میں کی، کیسے بتا پائیں گے؟ اور ویسے اگر آپ کی تھیوری کے اکارڈنگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہو، ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از ناٹ ٹروتھ، تو میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اگر بالفرض آپ کی اس تھیوری کو آپ مان بھی لو اور پھر بھی اسلام پہ آ جاؤ تو اس میں آپ کا پھر بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اسلام صرف ایک ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت یعنی کریٹر آف دی ورلڈ، کریٹر آف دی کریچرس، کریٹر آف ایوری تھنگ. یہ اسلام آپ کو صرف اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہے، باقی کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیتا، اور اس چیز کے لیے آپ سے کسی طریقے کا تعاون بھی نہیں لیتا، نہ آپ سے کوئی پیسہ مانگا جاتا ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز مانگی جاتی ہے. اگر آپ اسلام کو قبول کرو گے تو یہ آپ ہی کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا، اور آپ اس کا انکار کرو گے تو آپ ہی کی آخرت خراب ہوگی. ذرا سوچیں اس بات کو. اتنے سائنٹیفکلی پروف اس کے لیے موجود ہے. کسی مذہب کے لیے کوئی ایک سائنٹیفکلی پروف ملتا ہے تو اس کے لیے خوب ہو ہلا ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچیں اسلام کے لیے کتنے سائنٹیفکلی پروف موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. دے آر ٹوٹلی نگلیکٹیبل پرسنس، جو مطلب اگنورنگ پرسن جو ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں. ان کے سامنے کتنا بھی سچ بیان کر دیا جائے پر وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. تو میں آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی سچائی کو جاننے کی، سچائی کو سمجھنے کی اور صحیح مذہب کو قبول کرنے کی چاہت ہو تو آئیے دین اسلام کو پڑھیے، حضور کے پوری زندگی کو پڑھیے، اور اس دور کا جو پورا اس سماج کا جو تانا بانا تھا اس کو سمجھیے، اور پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ سچائی کو کیسے قبول کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.